بسم اللہ الفتاح العلیم۔ یہ امر مسلمانوں کے لیے دلچسپی سے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ جانے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو سب سے پہلے کن خوش نصیبوں نے قبول کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ ایمان والوں کے لیے یہ امر ہمیشہ دلچسپی کا رہا اور وہ اس میں شغف رکھتے رہے کہ جانے کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا شرف کس خوش نصیب کو حاصل ہوا۔ یہ بات پیش نظر رہے کہ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک یہ روایت کہا گیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسان بن ثابت، حضرت ابراہیم نخعی اور دیگر ائمہ سے مروی ہے۔ دوسرا قول یہ کہا گیا کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے اسلام لائے، اور یہ قول حضرت ابو ذر غفاری کا ہے۔ یہ قول حضرت سلمان فارسی کا ہے، حضرت حباب بن ارت کا ہے، خزیمہ بن ثابت کا ہے، یہ ابو ایوب انصاری زید بن ارکم کا ہے، مقداد بن اسود کا ہے، اور جابر بن عبداللہ کا ہے، ابو سعید خدری کا ہے، انس بن مالک کا ہے۔ کثیر صحابہ کرام سے یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور یہ مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ اس کے بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے مسلمان ہوئیں، اس میں بھی روایات موجود ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ کثیر روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ ان چار ہستیوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کا اور شرف صحابیت پانا ان کو نصیب ہوا۔ مثلا اب ان روایات کی طرف اگر تفصیل کے ساتھ آئیں تو میں ترمذی شریف سے برکت کے لیے اتنا پڑھتا ہوں۔ حضرت زید بن ارکم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اول من اسلم علی، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ علی ہیں۔ یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، اور امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کیا اول من اسلم علی، سب سے پہلے علی مسلمان ہوئے۔ اور ترمذی شریف ہی کے اندر ابن عباس سے مروی ہے کہ اول من صلی علی، کہ سب سے پہلے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا وہ علی ہیں، یہ ابن عباس سے مروی ہے۔ اب ترمذی شریف کے اندر جہاں یہ حدیث پاک ہے، اس پر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ما فی الضمیر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ پہلے ابو بکر صدیق اسلام لائے، بعض نے کہا سب سے پہلے علی اسلام لائے، جبکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے علی پاک اسلام قبول کیا انہوں نے، اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی، امام ترمذی نے لکھا۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں۔ اور ایک حدیث پاک ہے، اس کے اندر ہے ان ابن عباس، ایک طویل حدیث پاک میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال وکان اول من اسلم من الناس بعد خدیجہ، کہ حضرت علی وہ ہیں جو خدیجہ کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا۔ تو اس ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، پھر مولا علی پاک نے اسلام قبول کیا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ نے اسلام قبول کیا، پھر حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ مگر چونکہ روایات کثیر ہیں تو اس پر بہت خوبصورت موقف اپنایا جو ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور وہ یہ ہے کہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان اقوال میں تطبیق پیدا فرما دی، مطابقت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مشرف با ایمان ہوئے، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ مشرف با ایمان ہوئیں، اور 9 عمر صاحبزادوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی مشرف با ایمان ہوئے۔ بعض روایات کے اندر آپ کی عمر اس وقت 10 سال تھی، بعض میں 9 سال، بعضوں نے 8 سال، بعضوں نے اس سے کم عمر بھی بیان فرمائی ہے۔ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے۔ یہ یقیناً مسلمانوں کے لیے دلچسپی کا امر تھا، سو میں نے عرض کر دیا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر، اور ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔